جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ ہیلووین فیسٹیول سعودی عربیہ میں یہ منعقد ہوا ہے. اسی حوالے سے آج ہم ٹاپک جو ہے یہ ہیلووین کا ہی ڈسکس کریں گے، اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے جو رہنمائی ہم حاصل کریں گے وہ مولانا انس رحمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں گے. اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ آپ اسلامک دینی و دنیاوی رہنمائی جو ہے اس چینل پر حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے؟ تو ہیلووین جو ہے فیسٹیول اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک تو شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی اس کو منانے کی. ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا اور نہ ہی اجازت ہے کہ یہ فیسٹیول منائیں اور اس میں شریک ہوں. یہ جو ہے مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہوتا کہ ایک سوشل میڈیا رپورٹ کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلووین جو ہے فیسٹیول وہ کیا ہوتا ہے. ہیلووین کا تہوار جو ہے وہ ہیلووین ایک ایسا تہوار ہے جو دنیا کے اکثر ملکوں میں 31 اکتوبر کی رات کو منایا جاتا ہے، جس میں لوگ ڈراؤنے ماسک وغیرہ پہنتے ہیں اور بھی مختلف قسم کی وہ ڈراؤنی شکلیں وغیرہ بناتے ہیں. اور اس کا آغاز جو ہے وہ آئرلینڈ کے قبائل نے کیا تھا، جن کا عقیدہ تھا کہ 31 اکتوبر کی رات کو زندہ انسانوں اور مرنے والے کی روحوں کے درمیان موجود سرحد جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے، اور روحیں دنیا میں آ کر انسانوں، مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. روحوں کو خوش کرنے کے لیے قبائلی جو ہیں وہ 31 اکتوبر کی رات آگ کے الاؤ روشن کرتے اور جو ہے اناج بانٹتے اور مویشیوں کی قربانی دیتے تھے. اور ہیلووین کی موجودہ رسم اسی سوچ کی ترقی یافتہ شکل ہے. تو یہ ایک سامعین سوشل میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایک ڈیفینیشن ہیلووین کی میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو اسی والے سے مولانا سر انس رحمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سر، ہیلووین پہلے تو یہ بتائیں کہ سعودی عربیہ میں پہلے بھی منایا جاتا تھا، اور آئندہ اب اس سال تو یہ منایا گیا ہے اور آئندہ بھی یہ جو ہے منایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ کے گھر یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بھی یہ جو ہے کام ہونے لگ گئے ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کلیئر کر دیں کہ یہ سعودی عربیہ میں کن علاقوں میں منایا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ہے تو یہ ویسے ہی گناہ. ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے جو ہے یہ آپ رہنمائی کر دیں. جی سر. بسم اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. یہ آپ نے ہیلووین کے متعلق سوال کیا. میں نے اس میں تھوڑا ٹائم لے کے تحقیق کی صحیح بات جاننے کے لیے، اور الحمدللہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ حدود حرمین مکہ اور مدینہ کے اندر ہیلووین کو نہیں بنایا گیا. بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ کوئی بھی غیر اسلامی یا غیر شرعی دن مکہ اور مدینہ کے حدود کے اندر نہیں بنایا گیا ہے. کیونکہ جس طرح آپ نے سوال اٹھایا تھا لوگوں کا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مکہ مدینہ میں ایسا ہوگا، تو دیکھیے جو حدود حرمین ہے الحمدللہ حدود حرمین میں نہ ایسا ہوا ہے اور نہ ایسا ہوگا. اب یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا یا ایسا کیوں نہیں ہوگا. اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے ساتھ تمام مسلمانوں کے ایک ایمانی تعلق جڑا ہوا ہے، ایک غیرت ایمانی جڑی ہوئی ہے. اگر ادھر وہاں پہ کوئی بھی غیر شرعی عمل ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی، اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے اور مسلمانوں میں غصہ پایا جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت نے مکہ اور مدینہ کے قانون پر سختی سے پابندی کی ہے اور لوگوں کو پابند کیا ہے کہ ان قانون کو مانیں، تاکہ مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو سکے. تو جہاں تک آپ کا یہ سوال یہ ہے کہ کیا مکہ اور مدینہ میں ہیلووین منایا گیا جسے روحوں کا میلاب کہتے ہیں، تو حقیقت بات یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ حرمین کے حدود کے اندر نہ یہ ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ یہ ہوگا. اب آپ کا جو دوسرا سوال تھا کیا سعودی عرب کے اندر بنایا گیا ہے،
تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، ہمارا کام حق بیان کرنا ہے، چاہے وہ خود ہمارے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ کیونکہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ تو سعودی عرب میں رہتے ہیں، سعودی عرب کا کھاتے پیتے ہیں، آپ سعودی عرب کی کیسے برائی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، ہمارا کام کسی ملک، کسی زبان، کسی کلچر کا دفاع کرنا نہیں ہے، ہمارا کام حق بات کو بیان کرنا، اور پھر وہ حق بات چاہے خود ہماری ذات کے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سوال کریں کہ کیا سعودی عرب کے اندر ہالووین منایا گیا ہے، تو ہم کہیں گے ہاں ضرور، سعودی عرب کے اندر بعض علاقوں میں منایا گیا ہے، جیسے کہ جدہ ہو گیا، یا بعض ریاض کے علاقے ہیں، ادھر ہالووین کی تقریب ہوئی ہے۔ تقریب سے مراد لوگوں نے ہالووین کے کاسٹیوم پہن کر باہر نکلے ہیں اور کھانے پینے کیے ہیں، ہاں ایسا ہوا ہے اور یہ حق بات ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بعض علاقوں کے اندر ہالووین منایا گیا ہے، کیا یہ حکومتی سطح پر ہوا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ جیسے عید بنائی جاتی ہے، بقرہ عید بنائی جاتی ہے ہر ممالک میں حکومتی سطح پر، مسلم ممالک میں، تو کیا ہالووین کا ڈے بھی، اس کے پیچھے بھی کسی نے پش پناہی کی ہے؟ تو ہمارا جواب ہوگا کہ ہالووین ڈے یہ حکومتی سطح پر کسی علاقے میں نہیں منایا گیا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ حکومتی سطح پر کس طرح ایونٹس بنتے ہیں۔ سعودی عرب میں عید اور بقرہ عید اور رمضان، اس کے علاوہ بھی بعض ایسے ایونٹ ہیں جو حکومتی سطح پر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سعودی عرب کے اندر یوم الوطنی بنایا جاتا ہے، نیشنل ڈے، اسی طرح فاؤنڈر ڈے بنتا ہے۔ تو یہ دو ایونٹس قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، یعنی شرعی طور پہ یہ کوئی ثابت شدہ چیز نہیں ہے۔ لیکن ایک نیشن ہے، ایک قوم ہے، اپنا نیشنل ڈے بنانا چاہتی ہے، فاؤنڈر ڈے بنانا چاہتی ہے، تو حکومت اس کی پش پناہی کر رہا ہے۔ باقاعدہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ کے اندر چھٹیاں دی جاتی ہیں، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، پھر اس کی سیلیبریشنز کی ڈیز بنائی جاتی ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے ایئر شوز ہوتے ہیں، اور رات میں آتش بازی کی جاتی ہے۔ عوام بھی اور حکومت بھی مل کر نیشنل ڈے اور فاؤنڈر ڈے بناتی ہے، یعنی ہر عام اور خاص کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکومتی سطح پر دن منایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہالووین کے متعلق پوچھیں گے تو جواب یہ ہے کہ حکومتی سطح پر کسی علاقے میں کوئی تقریب نہیں ہوئی ہے، نہ کسی حکومت کے ادارے میں ہوئی، نہ کسی اسکول میں ہوئی، نہ کسی منسٹری کے اندر ہوئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حکومتی سطح پر اس کو پشت پناہی نہیں ملی ہے، لیکن عوام نے ایسا کیا ہے اور اس پر حکومت نے نہیں روکا، یہ ایک سوال ہے۔ چاہتی تو حکومت روک سکتی تھی، لیکن حکومت نے نہیں روکا، اور یہ ایک جغرافیائی سوال ہے کہ حکومت نے کیوں نہیں روکا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور مزید منٹ آپ کو بات سمجھانی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا جو حدود ہے، اس کے ساتھ جو ممالک ہیں، اس کا اثر سعودی عرب پر پڑ رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ جب کوئی ملک کسی ملک کے ساتھ حدود میں موجود ہو اور اس ملک میں آنا جانا لگا رہے، تو اس کے لوگ یہاں آتے ہیں، اس کے لوگ وہاں جاتے ہیں، تو کلچر مکس ہونے لگتا ہے، لوگ مکس ہونے لگتے ہیں، تو وہاں پہ بہت ساری نرمیاں خود ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سعودی عرب کی ایک حدود عرب امارات کے ساتھ لگتی ہے، جسے یو اے ای کہا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یو اے ای بے حیائی اور برائی کی جڑ ہے۔ یو اے ای دبئی کے لوگ ریاض آتے ہیں، ریاض کے لوگ دبئی جاتے ہیں۔ ایک سرحد لگی ہے بحرین، وہ بھی بے حیائی اور برائی کی جگہ ہے، وہاں پہ بھی فحاشی عام ہے، وہاں پہ بھی اس قسم کے ڈیز بنائے جاتے ہیں۔ تو بحرینی لوگ یہاں آتے ہیں، یہاں کے لوگ بحرین جاتے ہیں۔ اسی طرح اسی کے ساتھ قطر کا ایک بارڈر لگا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ کویت کا ایک بارڈر لگا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ عراق اور ایران کا بارڈر لگا ہے۔ تو جو سعودی عرب کے حدود کے ساتھ ممالک ہیں، اس کے جو کلچر ہیں اور اس کے جو لوگ ہیں، وہ آ رہے اور جا رہے ہیں،
جس کی وجہ سے سعودی کا جو اپنا ایک کلچر تھا، ایک رہن سہن تھا، وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کیونکہ سعودی عرب کے اندر مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اجنبی بھی ہیں، سعودی بھی ہیں، تو اس قسم کے جو ڈیز لوگ اپنے پرسنل بناتے ہیں اس میں حکومت دخل اندازی نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کا برتھ ڈے بنا رہا ہے، سعودی حکومت اسے برتھ ڈے بنانے کے حق میں نہیں ہے، لیکن وہ اس کے گھر پہ جا کے اس کو نہیں روکے گی برتھ ڈے کیوں بنا رہے ہو۔ یا کوئی جو ہے اپنے گھر میں ولیمہ کر رہا ہے، سعودی حکومت نہیں روکے گی کیونکہ یہ لوگوں کا اپنا پرسنل رائٹ ہے۔ تو یہی دیکھنے کے لیے ہماری نظر میں آیا کہ بعض شاپس پر، بعض علاقوں کے اندر جو عوامی سطح کے لوگ تھے، جو دین اسلام سے دور تھے، یا جن میں جو ہے وہ یعنی سب صحیح سمجھتے تھے، ان لوگوں کی طرف جو رجحان تھا، ان لوگوں نے ہالووین کو بنایا۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوا؟ جن لوگوں نے بنایا اور جن لوگوں نے فائدہ اٹھائے، ان کے کھانے بک گئے، ان کے ماسک، کپڑے اور ان کی اس دن کی بکری بہت اچھی ہو گئی، تو انہوں نے ایز اے بزنس اس سے فائدہ اٹھایا، اور کچھ باہر کے لوگ، کچھ اندر کے لوگ مل کے ایک ہالووین کی تقریب ہوئی، اور اس میں جو ہے ان لوگوں نے شرکت کی اور ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن حکومت نے اس میں نظر انداز کیا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اس میں مسلم اور غیر مسلم ہر قسم کے لوگ تھے، سعودی اور غیر سعودی ہر قسم کے لوگ تھے، تو لہٰذا اس میں اس نے نرمی اختیار کی حکومت نے۔ تو یہاں پر میں حکومت کا دفاع نہیں کر رہا، بلکہ وہ آئیڈیالوجی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو مینٹالٹی پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے ایسا ایونٹ سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملا۔ اب دیکھیے، بحرین ہو، قطر ہو یا کویت ہو، اس میں اکثریت جو ہے وہ غیر مسلم کی ہے، یا پھر شیعہ حضرات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ایران، عراق میں بھی ایسا ہے کہ غیر مسلم ہے، شیعہ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ مصر میں بھی غیر مسلم ہے، شیعہ پایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے مکس کلچر ہونے کی وجہ سے بعض جگہ پہ حکومت نرمی رکھتی ہے، اور جب حکومت نرمی رکھتی ہے تو اس قسم کے ایونٹ لوگ بناتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ عام ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے جو جدھر نہیں بنائے گئے ہیں، جیسے جموں میں نہیں بنایا گیا ہے، مدینہ مکہ میں نہیں بنایا گیا ہے، قصیم میں نہیں بنایا گیا ہے، دمام میں نہیں بنا، کتنے ہی سارے جو ہے وہ سعودی عرب کے ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہالووین نہیں بنایا گیا ہے، لیکن کیونکہ 1 2 3 جگہ پہ ایسی تقریبات ہوئی جس کی وجہ سے پورے سعودی عرب کا امیج خراب ہو گیا ہے۔ تو یہ خلاصہ کلام ہے کہ ہالووین مکہ مدینہ میں نہیں بنا، لیکن ہالووین سعودی عرب میں بنا ہے بعض علاقوں میں، لیکن اس پر سعودی عرب کی پشت پناہی نہیں تھی، سعودی حکومت کی جو حکومتی سطح تھا اس کے اوپر نہیں بنایا گیا تھا، کیونکہ مسلم اور غیر مسلم اور ہر قسم کے لوگ ریاض کے اندر، اور جو حدود لگی ہوئی ہے جارڈن کی، مصر کی، کویت کی، بحرین کی، ان کے ساتھ جو علاقے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر اس قسم کی تقریبات میں نرمی رکھی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ لیکن ان دا اینڈ، آخر میں ہم یہی کہیں گے، چاہے حکومت اجازت دے چاہے نہ دے، چاہے سعودی عرب میں بنایا جائے چاہے نہ بنایا جائے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ دن بنانے کا دن نہیں ہے، اور اس دن سے بچنا چاہیے۔ اور جیسے کہ لوگ بعض کہتے ہیں کہ یہ فن ہے، ایک آرٹ ہے، یہ فن ہو یا آرٹ ہو، اس کا کہیں نہ کہیں تعلق ایسے عقائد سے جڑا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو لہٰذا ہر طریقے کے لوگ، اجنبی ہوں یا غیر اجنبی ہوں، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ واللہ اعلم۔